بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرحمن میں 4 عجیب حقائق جو آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن کے بارے میں فرمایا ہے کہ سورۃ الرحمن عروس القرآن یعنی سورۃ الرحمن قرآن کی دلہن ہے۔ جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں اور اس کو زیور پہناتے ہیں، یعنی آپ دلہن کو جس طرح سے سجاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں یہ ایسی رکھی ہے جیسے خوب سجایا ہے۔ اس میں الفاظ دربست اس کا اپنا ایک سر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قراء انتہائی خوبصورت اور مصر کے قراء انتہائی دل پسند ہے۔ جس طرح قرآن کے قراء کو انہوں نے واضح کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، شیخ عبدالباسط محمد عبدالصمد، شیخ محمد خلیل الخسرہ، یہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کے اس غنہ یعنی میوزک اس لفظ کو اپنا صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، یعنی قرآن پاک کو اچھی سے اچھی سر کے ساتھ پڑھو۔ جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں اچھی سے اچھی آواز میں خوشحالی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے گشت کر رہے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرا ہوا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قرأت بہت پسند آئی، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے۔ اب انہیں کیا پتہ کون سن رہا ہے، وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کے گھر اینکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے، ایک کمرہ ایک حجرہ ایسے ہی تو گھر تھے۔ صحابہ کے لہٰذا اب صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، آواز آئی، کافی دیر سنتے رہے، اس کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین کے انداز میں فرمایا، اے ابو موسیٰ، تمہیں تو دل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ جس طرح حضرت داؤد یہ مشہور ہیں کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد ترانے الپتے تھے، قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لحظ عطا فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین کے انداز میں فرمایا، اے ابو موسیٰ، اشرے اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے، کسی چیز کو نہیں سنتا، ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں معلوم نہیں ہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے، سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ سنتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کا جو یہ ساز ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، یہاں تک کہ حسن معنی ہے تو وہ ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن لفظی یہ سورۃ رحمان میں اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر توجہ کریں گے تو عجیب حقائق سامنے آئیں گے۔ جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کے معراج ہیں، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے۔ سب سے اونچی چیز ہے، پہلی آیت ہے، رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سے سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان کیوں؟ اس کا مطالعہ کیا ہے، رحمت ہمیں سب سے بڑھ کر چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے رحمت خداوندی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ دے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھ لیا
کیا حضور آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی ہے۔ اب یہ رحمت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی شان دو الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان، اور کوئی مدعی نہیں ہے جس سے اللہ کے دو نام بنتے ہوں، لیکن یہ ماتی ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحیم سخت مشی ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے، اور رحمان میں وہ شان ہے کہ جسے ٹھاٹھی مارتا ہوا سمندر اور ہیجان کی کیفیت طوفانی کیفیت، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش وہ ہے رحمان۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے پیارا نام۔ اب آگے چلیے اگلی آیت پر۔ رحمان نے قرآن سکھایا، رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مذہب قرآن ہے۔ ان میں جو منقطع رابط ہے اس کو سمجھتے جائیے۔ آپ یہ سوچئے جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ سائنس کا علم بھی اللہ نے دیا۔ ترجمہ وہ علم عظیم جو حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا۔ اصل میں یہ اسی کا ظہور ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اور جو دوسرے علم میں ہے وہ کس نے دیے؟ اللہ نے ہی دیے۔ مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے، لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے چوٹی کا نام رحمان ہے۔ اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن کو پیدا فرمایا۔ اب اگلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا، آسمان کس نے پیدا کیے، زمین، فرشتے کس نے پیدا کیے، یعنی خلق الانسان، اس کی تمام مخلوقات میں سے اس کی تخلیق کے معراج، اس کی تخلیق کا نقطہ عروج انسان یہ ہے کہ جو مسعود ملائک بنا ہے، تو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان کی ہے۔ علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا، اللہ کے ناموں میں سے سب سے اونچا نام رحمان کا ہے۔ ناظرین ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا حامی و ناصر فرمائے۔